أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 123. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور یقیناً مدد کر چکا ہے تمہاری اللہ تعالیٰ بِبَدْرٍ، بدر کے میدان میں، بدر کی جنگ میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم بہت کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، لہذا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ جنگ بدر یہ پہلی مسلح جنگ ہے جو ایمان والوں اور اہل کفر کے بیچ لڑی گئی۔ جو یہ وہ جنگ ہے، اس سے پہلے بھی ایک دو لڑائیاں ہوئی ہیں لیکن اس میں اسلحہ استعمال نہیں ہوا تھا۔ پہلی وہ جنگ جس میں اسلحہ بھی استعمال ہوا یہ ہے بدر کی لڑائی، بدر کی جنگ۔ 1445 سال قبل، آج 1447 ہجری ہے تو آج سے 1445 سال قبل یعنی 2 ہجری میں 17 رمضان مبارک کو یہ جنگ لڑی گئی۔ ابو سفیان آپ سب جانتے ہیں، قریش مکہ کے تجارتی قافلے کا وہ سربراہ تھا، اسی کی قیادت میں وہ قافلہ آ رہا تھا۔ اسے یہ اطلاع ملی یا ڈر تھا، خوف تھا کہ شاید ہم پہ حملہ ہو، اطلاع بھیجی آگے، تو مکہ سے ان کی حفاظت کے لیے ایک لشکر روانہ کیا گیا۔ ابو جہل کی قیادت میں 1000 تھے وہ، لیکن ابو سفیان بڑا چالاک تھا، چالاکی سے وہ اپنے اس قافلے کو بچا کر لے گیا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ تم اب لوٹ آؤ، اب تو کوئی ضرورت نہیں، لیکن ابو جہل اور اس کے ساتھی کہا نہیں، اب ہم مسلمانوں کا خاتمہ کر کے ہی جائیں گے، اب ہم آئے ہیں تو یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم خالی ہاتھ لوٹیں یہاں سے۔ یہ انہیں موت بلا رہی تھی۔ بہرحال وہ آئے، 1000 تھی ان کی تعداد، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا حضور علیہ السلام سے 2 چیزوں میں تمہیں ایک ملے گی، یا تو قافلہ، تجارتی قافلہ، یا پھر یہ ان کے مقابلے میں فتح۔ انہوں نے اسی کو چن لیا کہ نہیں، ہمیں یہی چاہیے، فتح ہی چاہیے۔ تو پھر کیا تھا، 1000 تھے وہ بڑے ساز و سامان کے ساتھ، اور یہاں سے یہ مسلمان جو 313 تھے بہت کم سامان تھا۔ ان کے پاس کل 70 اونٹ تھے، باری باری سوار ہوتے تھے اس پر، اور ان کے پاس کیا تھا کہ روزانہ 10 اونٹ وہ ذبح کر کے کھا جاتے تھے۔ کئی اونٹ ان کے پاس تھے، کئی گھوڑے تھے، ان کے پاس گھوڑے بھی 2 تھے یا کیا تھے، کچھ ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھیں، ان کے پاس پورا ساز و سامان تھا۔ تو جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو وہاں اگلے روز جو جنگ ہونی تھی، رات کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے وہ خاص چیز ہے اس جنگ میں، جو انتہائی اہم ہے، وہ ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ جو آپ لوگ گئے ہیں وہاں، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی پہنچائے وہاں۔ میدان بدر جو ہے وہاں ایک سائڈ آپ دیکھیں گے مسجد بنی ہے، مسجد عریش نام ہے اس کا۔ عریش سائبان کو کہتے ہیں، خیمے کو کہتے ہیں، اور تھوڑا سا خیمہ جیسا بنایا ہوا تھا حضور علیہ السلام کے لیے، وہاں انہوں نے دعا کی تھی وہ۔
اب اسی کی یادگار سمجھے ایک بڑی مسجد، شاندار مسجد بنی ہے وہاں پہ. تو اس رات جو انہوں نے دعا کی ہے، بہت روئے ہیں آپ. بار بار اس نے کہا کہ اللہ ہمیں فتح عطا فرما جیسا کہ تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے. اور بھی کئی دعائیں کی، اور ایک خاص دعا اس میں ہے جو پیارے نبی نے فرمائی، وہ ہم سب کو یاد ہونی چاہیے. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من الاسلام لن تقبض فی الارض. اے اللہ، یہ مٹھی بھر جماعت جو میں نے جمع کی ہے، 313 تھے وہ، یہ مٹھی بھر جماعت آج اگر تو نے ان کو ہلاک کر دیا، قیامت تک تیری عبادت اس زمین پر نہیں ہوگی. یہ کیا تھا؟ یہ ایک حقیقت تھی، کیونکہ جب وہ مٹھی بھر جماعت شہید ہو جاتی، چونکہ حضور آخری نبی تھے، اس کے بعد نبی آنا نہیں تھا، تو اس زمین پہ عبادت نہ ہوتی. دوسرے لفظوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی. انہیں تو تمنا تھی شہادت کی، وہ ایک انتہائی بلند مقام پہ فائز ہو جاتے، شہادت ان کو مل جاتی، لیکن انہیں فکر تھی آپ کی، میری، دنیا کے لوگوں کی، کہ ان تک کون یہ پیغام پہنچائے گا اللہ کا. وہ کیسے بچ پائیں گے جہنم کی اس خوفناک اور ہولناک آگ سے، کیسے بچ پائیں گے؟ آپ کی فکر، آپ کی محبت تھی ان کے دل میں، اس لیے رات بھر گر گڑائے. حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانا پڑا اور تسلی دینی پڑی. کہنے لگے ان سے کہ آپ یقیناً اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہوگی، اب آپ خاموش رہیے، اب آپ صبر کیجیے. اب نبی کو کیا بھروسہ دے یا دلاسے دے صدیق اکبر، کوئی عام انسان، وہ بھی عظیم انسان تھے، لیکن نبوت تو بہرحال کمال، وہاں کہاں کوئی پہنچ سکتا ہے. اصل میں وہ اللہ تعالیٰ ہی سمجھے دلاسا دے رہا تھا، اللہ ہی کا وہ پیغام تھا، اللہ ہی نے استعمال کیا صدیق اکبر کو کہ اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی ہے تمہاری. تو وہ دعا یاد کرنی چاہیے، آج بھی دعا کرنی چاہیے. اگر آپ دیکھیں گے تھوڑا سا آج کے حالات کا موازنہ کریں گے، برابر یہ اسی قسم کے حالات ہیں. اس طرح اللہ کے نبی نے اس وقت کہا کہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر آج تو نے انہیں ختم کر دیا، ہلاک کر دیا، کون تیری عبادت کرے گا؟ آج بھی آپ دیکھیں گے ایک طرف سے ایران ہے، ساری دنیا سمجھو دوسری طرف ہے، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں. آج بھی ہم کو دعا کرنی چاہیے، اور اسی بالکل درد دل کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے اللہ سے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر مدد، مومنین کے لیے، صالحین کے لیے ہمیں مدد طلب کرنی چاہیے. تو پھر جب وہ جنگ ہوتی ہے تو آپ سب جانتے ہیں پھر کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مدد کی. یہ جو آیات ہیں یہ غزوہ احد کے اس تناظر میں ہے کہ ذرا یاد کرو، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم بربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یاد کرو جب تم کہہ رہے تھے کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے، ان کو اتار کر. یہ غزوہ احد کا تذکرہ ہو رہا تھا. اس سے پہلے والی آیت ہے کہ بدر میں بھی تمہاری مدد کر چکا ہے وہ، اور بدر میں قرآن جو سے ثابت ہے 1000 فرشتے اتارے تھے اللہ تعالیٰ نے، 1000 فرشتے اتارے، انہوں نے مدد کی. اور بہت سارے واقعات اس قسم کے آئے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں فرشتے نہیں اترے وہاں پہ، بلکہ وہ ایک قسم کا، وہ عجیب قسم کا اعتراض ہے کہ بھائی ایک ہی فرشتہ کافی تھا سب کے لیے، تو 1000 فرشتے کیوں اتارنے تھے؟ یا اگر فرشتوں کے ذریعے مدد کرنی ہی تھی تو وہ جو حضرت اسرائیل ہے اس کو بھیج دیتے تو بس. یہ کیا فرشتوں کی بات ہے، پھر اتنے فرشتے یہ کیا؟ یہ عجیب قسم کے اعتراضات ہیں. یہ اللہ کی اپنی مرضی، اور یہ واضح ہے کہ 1000 فرشتے اتارے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ان کو ہدایت بھی دی، ان کو ٹریننگ کر کے. آپ پڑھتے ہیں وہ آیات کہ کس کس جگہ آپ ان کو ماریں گے،
گردنوں پر ان کے مارے. مختلف الفاظ آئے ہیں قرآن پاک میں کس طرح سے آپ نے ان کو. پھر ایک شخص سے پوچھا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں 70 مارے گئے مشرکین اور 70 کو گرفتار کیا مسلمانوں نے. جب دو دو آدمی کو کچھ ایک شخص گرفتار کر کے لے جا رہا تھا، انتہائی کمزور تھا وہ، اور جن کو باندھ کر لے جا رہا تھا وہ انتہائی ہٹے کٹے تھے، بڑے مضبوط تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہیں کیا ہوا ہے، تم اتنے مضبوط ہو، ہٹے کٹے ہو، یہ کمزور انسان تم کو لے جا رہا ہے. کہتے نہیں، ہمیں کوئی اور ہی لے جا رہا ہے. یعنی اس قسم کی وہ مدد تھی. وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے فرشتوں کو، لیکن وہ فرشتے ان کو باندھتے تھے اور فرشتے ان کو گھسیٹ رہے تھے. تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ کر رہتی اور اپنے بندوں کی وہ مدد کر کے رہتا. اگر بظاہر کبھی دکھے کہ مدد نہیں آ رہی ہے، فلاں جگہ بھی مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، فلاں جگہ بھی ایمان والوں کی پٹائی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے، تو یہ دراصل ایک امتحان ہے، آزمائش ہے. یہ سب کے لیے آزمائش ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے. ورنہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کسی فلم میں جو دیکھتے ہیں، آپ کہیں بڑی کسی ہیرو جو فلم کا ہوتا ہے اس کی کبھی پٹائی ہوتی ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اینڈ میں جو ہے اس کو کامیابی ملے گی. بیچ میں کتنی ہی مشکلات آئیں، اینڈ میں اس کو کامیابی ملے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے اس فلم کا نقشہ رکھ دیا ہے. انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اینڈ میں کامیابی دین کی ہے، اسلام کی ہے، تمہاری کامیابی. یہ اللہ کا بھی وعدہ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی وعدہ ہے کہ کامیابی. ہاں، راستے میں بیچ میں بڑی مشکلات آئیں گی. یہ بھی کہا گیا ہے کہ اتنی لاشیں گریں گی کہ ایک پرندہ جو ہے وہ زمین اس کو بیٹھنے کے لیے، لینڈ کرنے کے لیے نہیں ملے گی. اڑتا اڑتا تھک جائے گا. تھک کر جب وہ گر پڑے گا تو اس وقت بھی کسی لاش ہی پر گرے. گویا بڑا نقصان کھانا پڑے گا. سمجھانے کے لیے بات کی گئی ہے. تو اس وقت بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے. جو وہاں جاتے ہیں بدر کے مقام پہ، وہاں ایک پہاڑی ہے، جبل الملائکہ اسے کہتے ہیں. جس جبل پر، جس پہاڑی پر وہ فرشتے اترے تھے، اس کو دیکھ کر بھی وہاں انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ آج بھی فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار بھی. وہ جو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار بھی. ایسا نہیں کہ آج وہ فرشتے نہیں ہیں، آج بھی ہیں وہ فرشتے. ایسا نہیں کہ وہ اللہ آج نہیں، آج بھی ہے وہی اللہ. لیکن وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے. وہ فضا پیدا کرنی ہوگی، بدر کی فضا پیدا کرنی ہوگی، اور ان لوگوں جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. اپنے اندر کے انسان کو ہم نے بدلنا ہے. اس قسم کا ایمان اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ واقعی اسی قسم کا ایمان، واقعی اسی قسم کا یقین ہمارے دل و نوی پیدا ہو جائے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس دین کے خادم ہمیں بنائے. پروردگار اپنے اس دین کا کام ہم سے لے، اس دین کی سربلندی اور سرفرازی کا کام اللہ تعالیٰ ہم سے لے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اللهم اهدنا ونجنا من القوم الظالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.